انتقال ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. کون کہا اس عابد نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا, زنا کیا اور گلا گھونٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے, کھود کر دیکھ لو. ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا, اور جب ان بھائیوں نے زمین کھودی تو لاش سڑی گلی موجود تھی. اللہ اکبر. اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے, اتنا عبادت گزار؟ پھر لوگوں کو جمع کیا گیا, سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بفر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سوما پر, اور اسے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا. اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے. ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا. جب پھانسی پر لٹکانا تھا دنیا تماشا دیکھ رہی تھی, بچے تالیاں بجا رہے تھے, لوگ پتھر پھینک رہے تھے, لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا. یہی نفس امارہ ہے. دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے, بچ جائے گا تو, اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے. اس نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال, اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا, اس حالت تک لے آیا. کاش تو ہماری عبادت کر لیتا, ہمیں خدا مان لیتا تو چٹکی میں تجھے نکال لیتے. نفس کی سن لیا اس عابد نے, کہا صحیح بات ہے, اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا پھر بھی پھنسا ہوں, کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ, ایک غلطی ہوئی اس کی سزا ہی ہو رہی ہے. نفس صحیح کہہ رہا ہے. اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے, تجھ سے میں سجدہ کروں, مجھے اس بلا سے نکال لے. جیسے ہی اس نے یہ کہا شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا. ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. ابتدا آنکھوں سے شروع ہوئی, باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا. موت کس بات پر ہوئی؟ کفر پر موت ہوئی. لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں. میرے عزیزوں, نفس سے الرٹ رہو. اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسم کر دیا, کئی لوگوں کی عبادتیں ضائع کر دی. عورت کے فتنے سے, مال کے فتنے سے, حرص لالچ کے ذریعے سے اس نے ایمان کو تباہ کیا ہے. اور پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں, اس نفس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا مہمان رمضان المبارکہ ہے. یہ رمضان ہے, یہ رمضان ہے جو تمہیں نفس کی غلامی سے آزاد کرائے گا. اس سے خوب محبت کرو, خوب محبت کرو. قیامت کے دن ایک شکل میں آئے گا, ایک شکل میں آئے گا, خوبصورت شکل میں آئے گا, خوبصورت شکل میں آئے گا. اور حدیث پاک میں ملتا ہے کچھ بندے وہ ہوں گے جن کی سفارش کے لیے رمضان آئے گا, رمضان آئے گا. اور اللہ تعالیٰ رمضان کی اور قرآن کی سفارش کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. جس کی سفارش میں رمضان آ گیا اس کے لیے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے خلاف رمضان کھڑا ہو جائے گا. رب تعالیٰ سے کہے گا مولا میں ہر سال اس کے گھر جاتا تھا, یہ مجھے کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, میری عزت نہیں کرتا, میرا احترام نہیں کرتا. رمضان کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا. وہ بندہ کہتا ہے مولا میں اس کو پہچانتا ہی نہیں, یہ کون نیا آدمی ہے؟ مولا فرمائے گا یہ میرا مہمان رمضان ہے جو ہر سال تیرے گھر آتا تھا, تو بے قدری کرتا تھا, بے احترامی کرتا تھا, اور آج رمضان تیرے خلاف کھڑا ہو گیا, اس لیے تجھے جہنم میں جانے کا پروانہ دیا جاتا ہے. میرے عزیزو, رمضان کو اپنے خلاف سفارشی نہ بناؤ, رمضان کو اپنا حمایتی بناؤ, اس سے محبت کرو, اس رمضان کا قدر کرو, احترام کرو. اپنے گھروں میں جس طرح کسی باہر کے آئے ہوئے مہمان کی عزت ہوتی ہے رمضان کی عزت ہونی چاہیے. گھروں میں خرافات نہ ہو, بے حیائیاں نہ ہو. بچوں کو بار بار اس بات پر ٹوکو کہ بیٹا بری بات نہ کرے, رمضان ہے, اللہ کا مہینہ ہے,
ہمارے بزرگ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے, کسی کو مارنے نہیں دیتے تھے کہ روزہ ہے, رمضان ہے, ہاتھ نہیں اٹھانا. گالی دیتے تو کہتے کہ بیٹا رمضان چل رہا ہے, گالی مت دے. یہ ہے رمضان کے احترام کے طریقے. آج یہ ہمارے معاشرے سے جا رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر بات پر تاکید کرو اپنے بچوں کو کہ رمضان ہے, رمضان ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ رمضان ہماری سفارش کرے گا اور مولا اس کی سفارش پر ہمیں جنت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.